السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ قربانی کا وقت بہت قریب ہے، عید الاضحیٰ کی آمد ہے، حج کا اور قربانی کا مہینہ شروع ہونا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے جانور کی وہ کمیاں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی کہ اگر یہ عیب جانور کے اندر ہوتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جانور کی عمر کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر جانور کی عمر ایک دن بھی کم ہوئی تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ مثلا اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، اگر 5 سال سے ایک دن بھی کم ہوتی ہے تو پھر اونٹ کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بھینس بیل وغیرہ کی عمر 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر 2 سال سے ایک دن بھی کم ہوئی تو ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ بکرا اور بکری کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے، اگر ان کی عمر 1 سال سے ایک دن بھی کم ہوئی تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بھیڑ اور دمبا، ان کے اندر بھی اصل یہی ہے کہ ان کی عمر بھی پوری 1 سال کی ہو، لیکن اگر یہ 6 مہینے کے ہیں اور دیکھنے میں ایسے موٹے تازے فربے ہیں کہ 6 مہینے کے ہوتے ہوئے بھی 1 سال کے لگتے ہیں تو ان کی قربانی جائز ہے۔ یہ چھوٹ صرف بھیڑ اور دمبے کے اندر ہے، بکرا اور بکری کے اندر نہیں ہے۔ تو جانور کی عمر کا مکمل ہونا ضروری ہے، اگر ایک دن بھی کم ہوتی ہے تو جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جانور کے دانت پورے ٹوٹے ہوئے ہوں یا تہائی سے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ جانور کا کان جڑ سے کٹا ہوا ہو یا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ جانور کی دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ ختم ہو چکی ہو یا ان کی روشنی تہائی سے زیادہ ختم ہو چکی ہو، یعنی جانور یا تو اندھا ہو، نابینا ہو، یا مکمل طور پر نابینا نہ ہو لیکن تہائی سے زیادہ اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جانور کی دم جڑ سے کٹی ہوئی ہے یا تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ جانور لنگڑا ہے اور ایسا لنگڑا ہے کہ اپنے پاؤں پر زور دے کر 2-4 قدم بھی صحیح طور پر نہیں چل سکتا، بالکل ہی اپنے پاؤں کو زمین سے ٹچ نہیں کرتا ہے اور بالکل ہی اس کا سہارا نہیں لیتا ہے۔ اگر اس کے پاؤں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہوا کہ وہ بالکل ناکارہ ہوا، کٹا ہوا ہو یا ایسا لنگڑا ہو کہ بالکل بھی اس کا سہارا نہ لیتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جانور بھینگا ہو، بھینگے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر مخنث ہو یعنی مادہ اور نر ہونے کی علامت ہی اس کے اندر نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح 4 تھن والا جانور ہے، اس کے 2 تھن جڑ سے کٹے ہوئے ہیں یا سوکھے ہوئے ہیں یعنی ان کے اندر دودھ نہیں ہے، یا 2 تھن والا جانور ہے اس کا 1 تھن کٹا ہوا ہے یا پھر سوکھا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جانور کمزور ہے اور ایسا کمزور ہے کہ اس کے بدن کا مغز ختم ہو چکا ہے، گودا ختم ہو چکا ہے، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، بالکل لاغر ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جانور اندھا ہو، نابینا ہو یا تہائی سے زیادہ اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہو یا اس کے کان جڑ سے کٹے ہوئے ہوں یا تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں یا اس کا سینگ جڑ سے کٹا ہوا ہو یا تہائی سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو یا اس کی دم جڑ سے کٹی ہوئی ہو یا تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو یا 4 تھن والا جانور ہے، 2 تھن جڑ سے کٹے ہوئے ہوں یا 2 تھن سوکھے ہو چکے ہوں، یا 2 تھن والا جانور ہے 1 تھن سوکھ گیا ہو یا جڑ سے کٹا ہوا ہو یا دانت پورے ختم ہو چکے ہوں یا تہائی سے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہوں یا اس کی ناک جڑ سے کٹی ہوئی ہو یا تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، اسی طریقے سے وہ بہت زیادہ کمزور ہے یا لنگڑا ہے
تو یہ سارے عیب اور کمیاں وہ ہیں، اگر ایک عیب ایک نقص بھی ان میں سے جانور کے اندر پایا گیا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔